سورۃ الانعام کی آیت نمبر 141۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ الاتقیاء۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه، كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين۔ وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات، اور وہ اللہ وہ ذات ہے جس نے پیدا کیے باغات معروشات چھپروں والے، وغیر معروشات اور بغیر چھپروں والے، والنخل والزرع اور کھجور کے اور کھیتیوں کے، مختلفاً اکلہ جن کے ذائقے مختلف ہیں، والزیتون والرمان اور زیتون کے باغات، انار کے باغات، متشابہاً وغیر متشابہ ایک دوسرے سے ملتے جلتے اور ایک دوسرے سے مختلف۔ کلوا من ثمرہ اذا اثمر، کھاؤ اس کے پھل کو جب یہ پھلدار ہو جائے، وآتوا حقہ یوم حصادہ، اور پھل کاٹنے کے دن اس کا حق بھی ادا کر دو، ولا تسرفوا، اور اسراف مت کرو، انہ لا يحب المسرفین، بے شک وہ اللہ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اس سے پہلی آیات مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے دور جاہلیت کے مختلف رسومات اور رواجوں کی اور شرکیہ کاموں کی تردید فرمائی۔ اس آیت مبارکہ میں اور اس رکوع میں اللہ پاک نے پھر اپنا تعارف بیان فرمایا ہے، جس سے واضح ہوتا ہے کہ تمام چیزوں کو پیدا کرنے والا صرف کون ہے؟ اللہ۔ لہذا تمام چیزیں خرچ بھی ہونی چاہیے تو صرف اللہ کے نام پر، غیر اللہ کے لیے، کسی بت کے لیے، کسی آستانے کے لیے، کسی شخصیت کے لیے، کسی نام و نمود اور شہرت اور دکھلاوے کے لیے اللہ کے غیر پہ خرچ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ ساری چیزوں کو پیدا کرنے والا صرف کون ہے؟ تو ساری چیزیں خرچ بھی ہونی چاہیے تو صرف اللہ کے نام۔ چنانچہ
اس آیت مبارکہ میں اللہ پاک نے باغات اور کھیت و کھلیان کی پیدائش کا اور ان کی پیداوار کا ذکر کیا. اگلی آیت مبارکہ میں جانوروں اور مویشیوں کی افزائش نسل کا ذکر کیا اور پھر اس سے اگلی آیات میں ان کی 8 قسمیں بیان فرمائی اور اس رکوع کے آخر میں گویا یہ سوال چھوڑ دیا کہ ان کھیتوں کو، پودوں کو، پھلدار درختوں کو، تنے والے درختوں کو، بغیر تنے والی بیلوں کو، ان سب کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے. تو لہذا اسی اللہ ہی کی طرف تمہیں اپنا رخ عبادت کا بھی کرنا چاہیے اور خرچ اور نظر و نیاز کا رخ بھی صرف اسی اللہ کی طرف ہونا چاہیے. چنانچہ فرمایا وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ، اللہ وہ ذات ہے جس نے پیدا کیا جنات، ایسے باغات کو، معروشات وغیر معروشات. معروش عرش سے ہے اور عرش کہتے ہیں چھپر کو یا کسی بلند جگہ کو. اللہ کے عرش کو بھی اسی لیے عرش کہا جاتا ہے کہ وہ سب سے بلند مقام ہے. یہاں مراد معروشات و غیر معروشات سے وہ بیلیں ہیں جن کو کارآمد بنانے کے لیے چھپر بنا کے بیلوں کو ان کے اوپر چڑھایا جاتا ہے. کچھ بیلیں ایسی ہیں جن کو چھپر بنا کے اوپر چڑھائیں تو ان کا پھل فائدہ مند بھی ہوتا ہے، زیادہ بھی ہوتا ہے. کچھ بیلیں ایسی ہیں جن کو چھپر بنائے بغیر زمین پہ رہنے دے تو ان کا پھل بہتر بھی ہوگا، زیادہ بھی ہوگا. جیسا کہ انگور کی بیل ہے، اسی طرح توری کی بیل ہے. ان کو آپ چھپر بنا کے اوپر چڑھائیں گے تو ان کا پھل زیادہ بھی ہوگا، اچھا بھی ہوگا. بانسوں کے چھپر سے بنا کے ان کے اوپر بیلوں کو چڑھا دیتے ہیں. اور کچھ بیلیں ایسی ہیں جن کو زمین پہ رہنے دیا جائے تو پھل زیادہ بھی ہوتا ہے، اچھا بھی ہوتا ہے. جیسے تربوز کی بیل ہے، خربوزے کی بیل ہے، کدو کی بیل ہے. یہ زمین پہ پڑی رہے تو پھل اچھا بھی ہوگا، زیادہ بھی ہوگا. اسی کو اللہ پاک نے فرمایا معروشات وغیر معروشات، چھپروں والے باغات پیدا کرنے والا بھی کون؟ اللہ. اور بغیر چھپروں کے باغات بنانے والا بھی کون ہے؟ اللہ. بغیر چھپروں میں وہ بیلیں بھی آ گئیں جن کو چھپروں پہ نہیں چڑھایا جاتا، اور وہ درخت بھی آ گئے جو تناور درخت ہے جن کی بیل ہی نہیں ہوتی، وہ تنے پہ کھڑے ہوتے ہیں. یہ سارے باغات پیدا کرنے والا صرف ایک ہی ہے اور وہ کون ہے؟ اللہ رب العالمین. اس کے بعد خاص طور پہ فرمایا وَالنَّخْلَ، کھجور کے باغات. چونکہ جہاں قرآن کریم اتر رہا تھا وہاں دائیں بائیں ہر طرف کھجور کے باغات تھے، اور قرآن پاک عام آدمی کی زبان میں عام آدمی کو سمجھانے کے لیے بات کرتا ہے، اس لیے یہاں کھجور کا ذکر ہے. اللہ وہ ذات ہے جس نے کھجور کے درخت پیدا کیا. کیسا زبردست درخت ہے کھجور کا، کتنی بلندی پہ جا کے پھل لگتا ہے، اور پھر کیسا ذائقے دار اور بہترین غذائیت سے بھرپور ایک مفید پھل جو بطور غذا بھی استعمال ہوتا ہے، بطور لذت بھی استعمال ہوتا ہے، وہ کھجور کی شکل میں اللہ پاک عطا فرماتے. پھر فرمایا والزرع، مختلف قسم کی کھیتیاں، کہیں گندم اگ رہی ہے، کہیں چاول اگ رہا ہے، کہیں جوار، کہیں باجرہ، کہیں چنے اگ رہے ہیں، کہیں کوئی اور فصل ہے. یہ مختلف قسم کی زمین سے کھیتیاں نکالنے والا بھی کون ہے؟ اللہ رب العالمین. اور پھر ایسے کھیت کے مختلف اکلوا، سب کے ذائقے مختلف. کھجور کی کتنی قسمیں،
ہر قسم کے ذائقے بھی مختلف، ہر قسم کی افادیت بھی مختلف۔ اس کا ابتدائی پھل کیسا ہے، اس کا انتہائی پھل کیسا ہے، کبھی ڈوکے کی شکل میں، کبھی پختہ کھجور ہے، خشک ہو گئی تو چھوارا ہے۔ ہر ایک کی رنگت بھی مختلف، ذائقہ بھی مختلف، افادیت بھی مختلف۔ یہ سب پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ رب العالمین۔ کھیتوں کے اندر مختلف ذائقے اور مختلف رنگ اور مختلف قسم کی افادیت، یہ بھی پیدا کرنے والا۔ حالانکہ زمین دیکھیں تو ایک ہی زمین ہے، ایک ہی پانی ہے، اس کے اندر کوئی رنگ نہیں۔ پھر آگے فرمایا والزیتون والرمان، زیتون، رمان، انار، کیسے خوبصورت پھل۔ ہم حیرانگی ہوتی ہے کہ زمین دیکھیں، اس کی رنگت دیکھیں، اس میں انار کا پودا، اس کے پتوں کا ڈیزائن، اس کے پتوں کی رنگت، اور اس میں لگنے والا سرخ انار، اس میں رنگ بھرنے والا کون ہے؟ اللہ رب العالمین۔ اس کے دانوں کے اندر سرخ رنگ اور رس بھرنے والا کون ہے؟ اللہ رب العالمین۔ ایک زمین، ایک پانی، ایک جیسی رنگت، ساتھ ساتھ لگے ہوئے 2، 3، 4 مختلف پودوں، ان کے پتوں کا سائز مختلف، رنگ مختلف، ڈیزائن مختلف، ذائقہ مختلف، لگنے والے پھل پھول ان کی رنگت مختلف۔ یہ ساری بہترین کاریگری کس کی ہے؟ صرف اللہ رب العالمین۔ اور فرمایا متشابہن وغیر متشابہ، کچھ پھل ایسے جو ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں سائز میں، رنگت میں، ذائقے میں، اور کچھ پھل ایسے جو ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔ ایک ہی پیڑ پہ لگنے والے آم، ان میں مختلف سائز، مختلف ڈیزائن، مختلف ذائقہ، مختلف افادیت۔ یہ سب ذائقے، رنگتیں، رس، اور سب کے اندر بہترین غذائیت یہ رکھنے والا کون ہے؟ اللہ رب العالمین۔ بلند آواز سے کہہ دے کون ہے؟ اللہ رب العالمین۔ سبحان اللہ، اللہ کی کیسی کارگری ہے۔ یہ ساری نعمتیں بیان کر کے اللہ پاک نے 2 حکم ارشاد فرمائے۔ پہلا حکم یہ دیا کلوا من ثمرہ اذا اثمر، جب یہ پھلدار ہو جائے تو ان کے پھل کو کھاؤ، اجازت ہے تمہیں، تم نے لگایا ہے، اللہ نے تمہیں دیا ہے، لہذا اس کا پھل استعمال کرو۔ پک جائے تب کھانا ہو تب کھاؤ، پکنے سے پہلے کچا کھانا چاہتے ہو کھا سکتے ہو تب کھا لو، جب پھلدار ہو جائے تو تمہیں اس کے کھانے کی اجازت ہے۔ ایک حکم تو یہ دیا، اور دوسرا حکم یہ دیا کہ آتو حقہ یوم حصادہ، جس دن پھل کاٹو، پھل اتارو، کھیت کھلیان کو کاٹو، اس دن اس کا حق بھی ادا کرو، اس کا حق بھی ادا کرو۔ اس کے حق سے کیا مراد ہے؟ اس میں مفسرین کرام رحمہم اللہ کی 2 رائے ہیں۔ ایک رائے یہ ہے کہ اس حق ادا کرنے سے مراد یہ ہے کہ اس موقع پر جو غریب غربا علاقے کے لوگ اکٹھے ہو جائیں تو ان کو بھی کچھ نہ کچھ دے دو، چونکہ یہ سورت مکی ہے اور یہ آیت مبارکہ بھی مکی ہے۔ اور یہ مفسرین کرام رحمہم اللہ فرماتے مکی دور میں زکوٰۃ یا عشر وغیرہ یہ حکم نہیں آئے تھے، اس لیے یہاں مراد عشر نہیں، پھلوں کی زکوٰۃ جس کو عشر کہا جاتا ہے وہ مراد نہیں، عام صدقہ خیرات مراد ہے۔ چونکہ مکہ مکرمہ کے اندر جن کے باغات تھے تو باغات کا جب پھل چننے کا وقت آتا، کھیتی کاٹنے کا وقت آتا تو لوگ اکٹھے ہو جاتے تھے، تو اسی کو اللہ پاک نے فرمایا جو یتیم، غریب، مسکین، نادار، مفلس اکٹھے ہو جائے ان کو پھل میں سے، کھیتی میں سے کچھ نہ کچھ دے کر اس کا حق ادا کر دیا کر۔ لیکن دوسرے مفسرین کرام رحمہم اللہ فرماتے
کہ مکہ مکرمہ میں اگرچہ زکوٰۃ اور عشر کی تفصیلات نہیں آئی تھی لیکن حکم آ چکا تھا، جیسا کہ سورۃ مزمل جو بالکل ابتدائی صورتوں میں ہے، اس صورت میں بھی اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، زکوٰۃ کا حکم اس میں بھی ہے۔ تو معلوم ہوا کہ مکی دور میں ہی زکوٰۃ کا حکم آ چکا تھا، اگرچہ اس کی تفصیلات وہ بعد میں مدینہ منورہ میں آ کے طے ہوئی کہ کس مال پہ کتنی زکوٰۃ ہے۔ بہرحال یہ آتوا حقہ یوم حصادہ، اس حکم کا مطلب یہ ہے کہ جب کھیت کو کاٹو، کھیت کا پھل یا باغ کا پھل اٹھاؤ تو اس کا عشر بھی ادا کر دیا کرو۔ اس کی تفصیل جناب محمد کریم خاتم النبیین بلند آواز سے کہہ دیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمائی ہے کہ جس باغ کو آسمان کے پانی سے سیراب کیا جائے، یعنی اس کے سیراب کرنے پہ کوئی خرچہ نہ ہو، اس میں عشر واجب ہے، 10واں حصہ۔ اور جس باغ کو سیراب کرنے پہ خرچہ ہو، ٹیوب ویل لگایا جائے یا کسی اور خرچے سے پانی اس میں لگایا جائے، تو اس میں نصف عشر ہے۔ نصف عشر کا مطلب 20واں حصہ۔ میرے عزیز دوستو، شریعت نے اس میں کیسی ترتیب رکھی ہے کہ جتنی محنت ہوگی اتنا وہ اللہ کے نام پہ خرچ کرنا وہ بڑھتا جائے گا۔ زیادہ محنت خرچہ کم، کم محنت خرچہ زیادہ۔ کسی آدمی کو سونے چاندی کے ذخیرہ مل جائے، زمین کھودی ذخیرہ مل گیا، اس میں اب چونکہ اس کی محنت کوئی نہیں، یہاں شریعت نے کہا کہ 5واں حصہ دو، 5واں حصہ وہ خرچ کرنا ہے۔ جس آدمی نے کھیت کھلیان پہ محنت کی اور سیراب کرنے کے لیے پانی پہ کوئی خرچہ نہیں ہوا، کوئی محنت نہیں ہوئی، اس کے لیے فرمایا 10واں حصہ خرچ کرنا ہے۔ جس آدمی نے زمین پہ محنت کی اور پانی خرچہ کر کے لگایا، اس کے لیے شریعت نے کہا کہ 20واں حصہ، اور کم ہو گیا۔ تاجر آدمی جو تجارت کرتا ہے، مال کو لے کے جانا، ادھر سے ادھر خرچ کرنا، اس سے پھر سونا چاندی بنانا، اس پہ چونکہ محنت زیادہ ہے، اس پہ جو زکوٰۃ رکھی وہ 40واں حصہ، سب سے کم۔ یعنی جو آدمی زمین کی محنت کرے گا اس کا 100 میں سے 10 اپنا خرچہ کر کے کرے گا تو 100 میں سے 5، اور جو تاجر آدمی ہے اس کا 100 میں سے صرف 2.5۔ اللہ پاک نے کیسی ترتیب کے ساتھ رکھی۔ اور میرے عزیز دوستو، اس کے لیے پھر نصاب ہے، جس کے پاس جو نصاب ہو، نصاب کا مالک ہو، اس پہ زکوٰۃ ہے۔ لیکن جو کھیت کی پیداوار ہے، اس میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا موقف یہ ہے کہ کوئی نصاب نہیں، کیونکہ اللہ پاک نے فرمایا آتوا حقہ یوم حصادہ، جو پیداوار ہو اس کا 10واں حصہ یا 20واں حصہ وہ خرچ کرو۔ اس لیے جو ذمہ دار ہے اس کو اپنی پیداوار کے ٹوٹل کا 10واں یا 20واں حصہ راہ خدا پہ عشر کے عنوان سے خرچ کرنا لازمی ہوتا ہے۔ آخر میں اللہ پاک نے ایک ہدایت ارشاد فرمائی کہ وَلَا تُسْرِفُوا، اسراف مت کرو۔ یہاں اسراف سے کیا مراد ہے؟ علماء نے لکھا ہے یہاں اسراف کا مطلب یہ ہے کہ سارا اللہ کے نام پہ خرچ مت کرو، اپنے لیے بھی رکھو، کیونکہ اگر انسان سارا بھی اللہ کے نام پہ خرچ کر دے تب بھی اللہ کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ زیادہ سے زیادہ خرچ کرنا چاہیے، لیکن جب انسان کسی بھی خیر کے کام پر یا شر کے کام پر جذباتی ہو کے خرچ کرتا ہے تو وہ دوسروں کے حقوق کو پامال کرتا ہے۔
اگر خیر کے نام پر بھی بہت زیادہ خرچ کرے گا تو بیوی بچوں کا حق مار جائے گا. اس لیے اللہ پاک نے فرمایا وَلَا تُسْرِفُوا، اس میں اعتدال رکھو، اسراف مت کرو. دین کے ہر معاملے کے اندر اعتدال ہے، کھانے میں، پینے میں، خرچ کرنے میں، کمانے میں، ہر چیز میں اعتدال. کیونکہ جو حد سے بڑھنے والے ہیں وہ اللہ کو پسند ہی نہیں ہے. إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ، کسی بھی معاملے میں حد سے تجاوز کرنے والے اللہ کو بالکل اچھے نہیں لگتے. اس لیے ہر کام کو اعتدال کے ساتھ کرنے کی ہمیں ہدایت دی گئی. اللہ پاک مجھے آپ کو سب کو ان آیات کے مضامین کو سمجھنے کی، اس پہ عمل کر کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال